بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وللکافرین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. سبحان اللہ. حاضرین محفل، ادارہ بیت القائم کی طرف سے یہ ہمارا رمضان کے دروس کا سلسلہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. اگر کوئی میسج چند لوگوں تک بھی پہنچ جائے تو وہی باعث ہدایت ہوگا میرے لیے. آج حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور یہ روز ولادت ماہ رمضان المبارک، حالت روزہ میں ہم لوگ اس وقت یہاں پر جمع ہوئے ہیں. قبولیت دعا کا روز ہے. یوں تو ماہ رمضان المبارک میں لمحہ لمحہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں اگر روز ولادت امام معصوم ہو تو درجہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. لکھا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں خداوند اعلیٰ 4 لوگوں کی دعائیں حتمی طور پر قبول کرتا ہے. 4 افراد، 4 شخصیتیں وہ ہیں کہ اگر وہ دعا کریں تو خدا رد نہیں کرتا. اگر کوئی والد اپنے فرزند کے حق میں دعا کرے، دیکھیے توجہ فرمائیے گا، اگر امام معصوم فرماتے ہیں کوئی والد، کوئی باپ اپنے فرزند کے حق میں خلوص نیت کے ساتھ مثلاً مصلی عبادت پر ہے، نماز ادا کرنے کے بعد جب تمام مومنین کے لیے دعا کرتا ہے اپنے فرزند کے لیے دعا کرے تو خدا فرماتا ہے میں اس کو رد نہیں کرتا. دوسرا، اگر کوئی حالت روزہ میں ہو، اب یہاں پر نہ واجب روزے کی شرط ہے نہ مستحب کی، الاخص واجب روزہ ماہ رمضان المبارک، اگر کوئی حالت روزہ میں ہو اور اگر خلوص نیت کے ساتھ کسی کے حق میں دعا کر دے تو خدا کہتا ہے میں رد نہیں کرتا. اگر کوئی حالت عمرہ، جب وہ عمرہ کے ارکان بجا لانے کے لیے جائے اس وقت کسی کے حق میں دعا کرے تو خدا کہتا ہے میں رد نہیں کرتا. اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی کہے میں مصلی پر روز عبادت کرتا ہوں، اب
تمام مومنین کے لیے اور اپنے فرزندوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہر جگہ پر امام معصوم نے جو شرط لگائی ہے وہ خلوص نیت کی ہے. جب آپ کسی کے حق میں دعا کر رہے ہیں تو اپنے نفس کے اندر خود سے معلوم کریں, خود سے سوال کریں کہ آپ کے اندر خلوص کتنا پایا جاتا ہے. خلوص کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آئیے ابھی تو میں امام کی ولادت کے حوالے سے بھی چند دقیقے گفتگو کروں گا, لیکن امام کا جو آخری وقت ہے, جب امام آخری وقت میں ہیں, ایک مرتبہ ایک صحابی گزرے ہیں مولا کائنات کے جناب قمبر. دیکھیے بعض نام ہی ایسے ہیں کہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نام لیا دل میں مسرت شادمانی خوشی کا احساس ہوتا ہے. انہی اصحاب باوفا میں ایک نام ہے جناب قمبر کا. میں نے کہا امام حسن مجتبی, میں بھی گفتگو کروں گا ان کی زندگی کے حوالے سے, لیکن آخری مرحلہ جب حالت احتضار ہے اور امام کی شہادت ہونے والی ہے, آپ آرام فرما ہے, جناب قمبر کو بلایا. قمبر محمد حنفیہ کو بلا کے لاؤ. محمد حنفیہ کون ہے؟ مولا کائنات کے فرزند. یہی وہ محمد حنفیہ, توجہ فرمائیے گا, ہمارے دروس کا دوسرا سلسلہ ہے. پھر شب آ جائیں گے تو اس میں باقاعدہ مجلس ہوگی. ہم چاہتے ہیں یہی اس طرح سے ہم لوگ آپس میں قریب رہیں کہ آپ ہم سے کچھ سوالات کریں, ہم چند باتیں جو تھوڑا بہت ہمیں آتا ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. تو یہ باقاعدہ وہ نہیں رہے رسمی جیسے کہ مجلس ہوتی ہے, بلکہ آپس میں ڈسکشن کی طریقے سے گفتگو. محمد حنفیہ کون ہے؟ محمد حنفیہ مولا امیر المومنین کے فرزند ہیں. جنگ صفین میں امام حسن بھی شریک تھے, محمد حنفیہ بھی شریک تھے. توجہ فرمائیے گا, جب امام علی علیہ السلام نے جنگ صفین میں جناب محمد حنفیہ کو حکم دیا کہ جا کے معاویہ کی فوج کے اوپر حملہ کرو, جنگ کرو, محمد حنفیہ گئے, واپس پلٹ آئے. دوسری مرتبہ بھیجا, گئے, پھر واپس پلٹ آئے. یعنی اس طرح سے حملہ نہیں کر پا رہے تھے جیسا مولا کائنات چاہتے تھے. توجہ فرمائیے گا. پھر تیسری مرتبہ محمد حنفیہ کو بھیجا, پھر واپس پلٹ آئے. الغرض امام حسن اور حسین موجود تھے. محمد حنفیہ کے دل سے یہ بات چھلک اٹھی, فرمایا بابا آپ مجھے بار بار بھیج رہے ہیں اور حسن اور حسین کو آپ نے جنگ پہ نہیں بھیجا ہے. جیسے یہ جملے کہے مولا کائنات نے, یہ جملے سنے فرزند کے منہ سے محمد حنفیہ سے, ایک جملہ ارشاد فرمایا. میرے نوجوانوں ذہنوں میں یاد رکھنا, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا محمد حنفیہ آپ کی مثال, توجہ فرمائیے گا, حسن اور حسین میری آنکھیں ہیں, آپ میرے بازو ہیں. جب انسان کی آنکھ میں کوئی تیر لگ جائے, کوئی شے گر جائے تو وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. یہاں پر حسن اور حسین کو محفوظ رکھنا ہے. ان کی مثال آنکھ کے جیسی ہے, آپ میرے بازو ہیں, آپ کی مثال بازو کے جیسی ہے. یہ فرزند ہے مولا کائنات کے. بہرحال گفتگو کہیں اور نہ چلی جائے, امام حسن مجتبی نے قمبر کو بلایا اور کہا محمد حنفیہ کو بلا کے لاؤ. محمد حنفیہ کو بلا کے لایا گیا. اس وقت امام حسن مجتبی نے جو تاریخ ساز وصیت نصیحت جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سنہرے حرفوں سے لکھنے کے لائق ہے. امام نے فرمایا محمد حنفیہ سے مخاطب ہو کے, کونو اوعیت العلم ومصباح الہدا. فرماتے ہیں کونو, یہ پہلے امر ہے, جمع کا صیغہ ہے. فرماتے ہیں کہ آپ مصدر مرکز ظرف علم بن جاؤ. اللہ اکبر. دیکھیے ایک برتن ہوتا ہے, وہ پانی کے لیے ظرف ہے, جب اس میں پانی ڈال دیجئے پھر کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہتی اس کے اندر. امام فرماتے ہیں محمد حنفیہ سے کونو اوعیت العلم, کہ آپ ظرف علم بن جاؤ, تاکہ اور کسی چیز کی ظرف علم کب بنے گا انسان. پھر فرمایا ومصباح الہدا, اور آپ نجات کا چراغ بن جاؤ, ہدایت کا چراغ بن جاؤ مومن کے لیے. میں کسی کو ہدایت کب کر سکتا ہوں؟ جب میں کسی چیز پر خود عمل کرتا ہوں. پہلے میں علم کے لیے تب کسی کو ترویج کروں گا, پہلے میرے اندر علم ہونا چاہیے. امام حسن مجتبی آخری مرحلے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں علم حاصل کرو.
علم حاصل کرو. علم کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں. جب آپ کے اندر علم ہوگا تب آپ دوسرے کو حکم دیں گے کہ آپ بھی علم حاصل کریں اور دوسروں کے لیے باعث ہدایت بنیں گے. آج چونکہ روز ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ کی سیرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کا اخلاق اور کردار کیسا تھا. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جہاں میں نے حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، کل بھی اسی پر گفتگو کی تھی کہ امام حسن اور امام حسین ہر حال میں امام ہیں، چاہے جنگ کریں یا صلح کریں، چاہے قیام کریں یا بیٹھے رہیں، آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے. رسول زندگی میں یہ فیصلہ کر کے جا رہے ہیں کہ امام حسن اور حسین. اب جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسا نہیں ہے کہ امام حسین نے کربلا میں جنگ کی، امام حسن نے صلح کی، کہ امام حسن نے جنگ نہیں کی. امام حسن نے اپنے بابا کے زمانے میں اپنے بابا کے ساتھ میں جنگیں بھی کی ہیں. 3 جنگیں تو براہ راست ملتی ہیں، جنگ صفین، جنگ نہروان اور جنگ جمل. 3 جنگوں میں امام حسن مجتبی نے شرکت کی. تو لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی اور امام حسن نے جہاد کیا. تو گویا لوگ ایسا تصور پیش کرتے ہیں چونکہ امام حسن جنگ نہیں کر سکتے تھے. العیاذ باللہ. تو 3 جنگیں تو امام حسن مجتبی کی ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں جو آپ نے جن میں شرکت کی. جنگ جمل کا واقعہ موجود ہے کہ جنگ جمل میں جب مولا کائنات نے امام حسن مجتبی کو اپنے لشکر دے کر کے بھیجا کہ حملہ کرو، اور امام حسن علیہ السلام نے اس طرح سے جہاد کیا. مد مقابلہ آپ جانتے کون تھا؟ کوئی اور نہیں تھا، رسول کے گھرانے سے خاتون تھی جو امام علی علیہ السلام کے مقابلے پائی تھی. جب مولا کائنات نے اپنے فرزند امام حسن کو بھیجا، امام حسن نے اس طرح سے جہاد کیا کہ دشمن کے ہوش اڑا دیے. مالک اشتر جیسا بہادر اور شجاع اور دلیر جب امام علی کی خدمت میں آتا ہے، آ کر کے بیان کرتا ہے مولا آج تو آقا حسن نے ایسا جہاد کیا کہ شجاعان عرب دنگ رہ گئے. اور تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پانچ نعرے 45 سوا لکھ نعرہ حیدری یا علی، لنتر صلوات اللہ صلی مالک اشتر جیسا شجاع و دلیر امام علی کی خدمت میں آگے کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں امام حسن نے صلح کی، ایسا نہیں ہے، جنگیں بھی کی ہیں، اور جب جنگیں کی ہیں تو ایسی کی تاریخ کے اندر سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی ہیں. فرمایا مولا ایسی آقا حسن نے ایسا جہاد کیا کہ دشمن محو حیرت رہ گیا. دوسری جنگ امام حسن علیہ السلام نے جنگ صفین میں جب میمنہ کے لشکر پر حاکم بنا کے سردار بنا کے مولا کائنات نے امام حسن مجتبی کو بھیجا ہے اور امام حسن مجتبی گئے تو ظاہر سی بات ہے جنگ صفین کے اندر تیر اندازی ہو رہی تھی. تیر اندازی کی وجہ سے امام حسن کے جو ساتھی تھے، جو لشکر تھا، وہ سارے امام سے جدا ہو گئے اور بکھر گئے. امام حسن تنہا رہ گئے. عمار یاسر کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. عمار یاسر کہتے ہیں اب ہمارے اندر یہ کیفیت ہوئی کہ اب ہمارے آقا یعنی امام حسن شہید ہو جائیں گے، واپس نہیں آ پائیں گے، اس لیے کہ تنہا ہے، چاروں طرف سے تیر اندازی ہو رہی ہے. لیکن یہ علی کے گھرانے کا فرزند تھا، ابو طالب کے خانوادے کا وارث تھا، امام معصوم تھا. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جنگ صفین میں عمار یاسر کہتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا اس طرح سے تیر اندازوں کے اوپر حملہ کیا، چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے. امام حسن لشکر سے اس طرح سے نمودار ہوئے جیسے بادلوں میں گھرنے کے بعد جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو چاند نمودار ہوتا ہے، اسی طرح سے امام حسن نمودار ہوئے. جنگ صفین
امام حسن مجتبی نے جنگ کی اور جب واپس پلٹے مولا کائنات نے استقبال فرمایا، سینے سے لگایا، پیشانی چومی، داد و تحسین سے نوازا اور فرمایا بے شک علوی گھرانے کے فرزند اسی طرح سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ شجاعت امام حسن۔ آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ حسین ابن علی نے کربلا میں جنگ کی اور امام حسن نے صرف صلح کی تھی۔ صلح میں جیسا کہ کل بھی اشارے کر چکا ہوں اور ابھی بھی انشاءاللہ وقت عرض کروں گا، امام حسن نے جہاد بھی کیا ہے۔ تیسری جنگ، جنگ نہروان، جب جنگ نہروان میں امام حسن مجتبی نے حملہ کیا، کہتے ہیں زمین نہروان خون سے رنگین کر دی۔ اور عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اپنے زمانے میں نہ امام وقت سے زیادہ کوئی شجاع ہوتا ہے، نہ بہادر ہوتا ہے، نہ دلیر ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں جنگ خیبر میں سب سے زیادہ بہادر شخص کون تھا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی دیکھیے، بے شک مولا کائنات، اس لیے کہ لائیو بھی جاری ہے اس وقت، یہ تقریری درس لائیو بھی ہو رہا ہے، بے شک مولا کائنات افضل ترین اور شجاع ترین شخصیت ہیں، لیکن ہمیں اس طرح سے بتایا نہیں گیا۔ عزیزوں، مرسل اعظم جس طرح سے لوگ امام حسین کو کہتے ہیں بہادر تھے، جہاد کیا، اور امام حسن نے صلح کی تھی، جہاد نہیں کیا تھا، تو شجاعت کے پہلو کو دبا دیتے ہیں۔ بے شک اسی طرح سے مولا کائنات فاتح خیبر ہیں، فاتح خندق ہیں، اور آپ عرب کے اندر صف اول کے بہادر تھے، لیکن جس جنگ میں خود ختمی مرتبت موجود ہو تو ان سے زیادہ شجاع کوئی نہ تھا۔ جنگ میدان کے خیبر کے میدان میں اگر کوئی کبھی میرے محبوں، میرے چاہنے والوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے برادران، میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی سوال کرے، میں نے جان بوجھ کے خیبر کا نام لیا کہ خیبر میں سب سے زیادہ بہادر شخصیت کون تھی، تو بے ساختہ کہا کرو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر سلوات۔ توجہ فرمانا، اب یہ ازالہ ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ جب دنیا میں جب تک رسول کی زندگی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں جیسے تشیع، جیسے شریعت میں جس طریقے سے نبی کی نبوت کو مانا جاتا ہے وہ کہیں اور نہیں مانا جاتا۔ اپنی زندگی میں مرسل اعظم سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ دلیر، سب سے زیادہ بہادر۔ اب ہم کہتے ہیں بعد نبی تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ اگر کوئی بہادر شخصیت تھی تو وہ مولا کائنات کی ذات تھی۔ صف اول کی سب سے پہلی شخصیت مرسل اعظم، آخری نبی، سب سے زیادہ بہادر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے قرآن نے آپ کو ایک لقب جو دے دیا تھا، قرآن نے آپ کو صاحب خلق عظیم کے خطاب سے نوازا تھا، لہذا صاحب خلق عظیم ہونے کی بنیاد پر آپ کسی کو بد دعا بھی نہ کرتے تھے چاہے کہ قتل کریں۔ تو سہارا کون بنتا تھا؟ مولا کائنات کو، اس لیے کہ آپ نفس رسول ہیں۔ گویا جو علی جہاد کرتے تھے وہ علی نہیں کرتے تھے، رسول کر رہے ہوتے تھے، اور علی علیہ السلام رسول کی معیت میں، رسول کی صحابیت میں، رسول کے حکم کے مطابق جہاد کرتے تھے۔ بہرحال یہ پہلو ایک میرے ذہن میں بات ہے، سب سے زیادہ بہادر اپنے زمانے کے اندر امام ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ جب دو ہوں تو اگر کوئی سوال کرے تو پہلے امام جب موجود ہے تو وہ سب سے زیادہ بہادر ہے، پھر امام حسن۔ بہرحال ہم نے عرض کیا 3 جنگوں میں امام حسن علیہ السلام نے شرکت کی، جنگ نہروان، جنگ صفین اور جنگ جمل۔ صلح کی جہاں تک بات ہے، بے شک امام نے صلح کی۔ ہم نے کل اشارہ کیا تھا کہ امام نے جب صلح کی تھی، صلح کرتے وقت امام نے کنڈیشن لگائی تھی، شرطیں رکھی تھی کہ اس شرطوں پر معاہدہ طے ہوا تھا، اگر یہ شرطیں مانی جائیں تو صلح ہے، اگر شرطیں پوری نہ کی جائیں تو صلح نہیں ہے۔ جیسا کہ امام کی شرط تھی کہ ہمارے بابا کے شیعوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، دوسری شرط تھی جو ہمارا بیت المال سے ہمارا وظیفہ ملتا ہے وہ ہمیں دیا جائے گا، اور متعدد بہت زیادہ شرطیں ہیں، لیکن معاویہ نے ان دونوں شرطوں کو پورا نہیں کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ
اس شرط کے باوجود مولا کے اصحاب کو باوفا کو شیعوں کو قتل کیا. اس کے بعد 1 سال تک معاویہ صلح کے بعد امام کو وظیفہ ملتا رہا. جب مدینہ تشریف لے گئے اور امام اس وظیفے سے بھی محروم کر دیے گئے اور امام کو وہ نہیں دیا گیا. امام حسن مجتبی عزیزوں وجہ یہ ہے کہ ممبروں سے خطبہ علماء پڑھتے ہیں، نہ مجمع سننا چاہتا ہے نہ ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری مجلس معاف کیجیے گا یہ تقریر یا درس فلوپ ہو گیا، نہ لوگ چاہتے ہیں سینٹر والے کوئی مولانا ہے تو لوگ یہ کہیں کہ مزہ نہیں آیا. وجہ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام تاریخ کی وہ مظلوم ترین شخصیت ہیں کہ پنجے تن میں ہوتے ہوئے، اس لیے کہ سنی اور شیعہ علماء متفق ہیں کہ حدیث قصہ میں آپ شریک ہیں اور جو آیہ تطہیر نازل ہوئی تھی وہ آپ کی شان میں نازل ہوئی. لیکن پنجے تن پاک پورے سال آپ سنتے ہیں. امام علی علیہ السلام کی فضیلت بے شک ہمیں سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے. امام حسین جناب زہرا تھوڑا زیادہ نہیں، رسول خدا تھوڑا بہت، یعنی پنجے تن میں بھی 5 شخصیتوں پر پورے سال گفتگو نہیں ہوتی ہے. جے چاہے کہ 6 امام، 7 امام، 8 امام، 9 امام، 10 امام، 11 امام، 12 امام، بتائیے کون گفتگو کرتا ہے، کون سننا چاہتا ہے؟ وہی چیز ہے. ہم نے نفس کو اپنے ذہنی طور پر جس کے لیے ہم آمادہ ہیں وہی ہم سنتے، وہی پڑھنے والے پڑھتے. لیکن چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی چہردہ معصومین کے متعلق کسی کے متعلق کوئی سوال کرے تو اتنا تو شیعہ علی کو ہونا ہی چاہیے کہ وہ فوراً جواب دے دے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت کیا تھی؟ کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا حلم کیا تھا، سنو. اور امام حسن علیہ السلام کا کردار آج اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے. علی علیہ السلام کے پاس 4 سال تقریباً 6 مہینہ حکومت رہی. معاویہ نہیں ہٹا، وہ حکومت کو شام کی قابض رہا اور بلکہ حکومت نہیں کرنے دی، برابر جنگیں، برابر پریشانیاں کرتا رہا، امام کو اذیت کرتا رہا. ایسا زمانہ کہ معاویہ نے لوگوں کو اس طرح سے بنایا تھا، جب امام علی کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی، ایک اعرابی کو معلوم ہو، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ علی کوفہ میں قتل کر دیے گئے، مسجد کوفہ میں. ایک شامی کہتا ہے علی اور مسجد میں قتل کر دیے گئے، علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ اب دیکھیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کی ذہنیتیں کہاں پہ پہنچ چکی تھی، لوگوں کی ذہنیت کیسی بن چکی تھی. ایک عام شخص یہ کہتا ہے کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے. وہ لوگ کس ماحول میں پرورش پا رہے تھے، اس کو محسوس کیجیے آپ. جہاں پر علی کی شہادت کی خبر جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق. جب امام علی کی شہادت ہوگی ایسے لوگوں کا سامنا تھا امام حسن کے سامنے. اللہ اکبر. ایک شامی چونکہ 40 سال تک شام کے اندر امام علی علیہ السلام پر، یہ تاریخوں میں، دونوں تاریخوں میں سن رشیا گیا، 40 سال تک منبر سے لعن طعن ہوتی رہی مولا کائنات پر. جن لوگوں نے، جن ماؤں نے اس پرورش میں، اس ماحول میں بچوں کو جنم دیا تھا اور اسی میں ان بچوں نے پرورش پائی، اسی میں جوان ہوئے، 40 سال کے ایک عرصہ ہوتا ہے، تو ان کی ذہنیت کیسی ہوگی؟ امام حسن مدینے کے اندر گھر سے باہر نکلے، ایک شامی گھوڑے پر سوار ہے. سنیے میرے عزیزوں، آج 15 رمضان ہے، امام حسن کی سیرت سنیں. مدینے کے اندر آیا، اس نے دیکھا امام حسن گھوڑے پر سوار تھا. کسی نے کہا یہ حسن ابن علی ہیں، بس اس کو معلوم ہوا یہ علی کا فرزند ہے. کہتے ہیں روایت کے تو یہی فکر ہے، احترام ممبر مانے میں عرض نہیں کر سکتا، امام پہ لعن طعن، سب و شتم، غنازیبہ گفتگو کرنا شروع کر دی امام کے متعلق. جب اس نے امام حسن علیہ السلام کو اس طرح کے جملے کہے، امام سنتے رہے خاموش. بالکل حلم امام حسن دیکھیے گا. جب وہ کہہ چکا، امام حسن فرماتے ہیں مجھے چہرے سے تم مسافر محسوس ہوتے ہو، اگر رکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے، اگر تم بھوکے ہو تو کھانا کھلا دوں، اگر غریب ہو پیسہ نہیں ہے تو تمہیں غنی کر دوں، پیسہ دے دوں، آخر پریشان کے کپڑا نہیں ہے تو کپڑے دے دوں. جیسے ہی اس شامی نے امام حسن کے اس حلیمانہ کردار کو دیکھا، تاریخ لکھتی ہے فوراً رونے لگا
آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. میں نے جملہ خطابت میں نہیں کہا کہ جس ماحول میں جہاں پہ علی پر نماز جمعہ میں منبر سے لعن طعن کی جاتی ہو، اس ماحول میں جن ماؤں نے بچوں کو جنم دیا اسی میں وہ پروان چڑھے، اسی میں جوان ہوئے ایسے افراد، جب اس نے امام حسن کے اس کردار کو دیکھا، امام فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے تم مسافر ہو، اگر رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے، اگر کھانے کو بھوک لگی ہے تو کھانا دے دوں، اگر لباس چاہیے تو لباس دے دوں، اگر پیسہ نہیں ہے تو پیسہ دے دوں. اس نے حسن ابن علی کا یہ کردار دیکھا، رونے لگا. اب بس سوچ رہا ہے کہ امام سے شرمندگی اتنی ہے، عذر خواہی کس طرح سے کروں. فرماتا ہے مولا غلطی ہو گئی، آج تک مجھے معلوم نہ تھا کہ علی کے فرزندوں کا یہ کردار ہے. اللہ اکبر. علی تو بس اس نے وہی سے اندازہ لگایا جب علی کے فرزند حسن کا یہ کردار ہے تو پھر علی کا کیسا کردار ہوگا. اس کا مطلب یہ عزیزو جب اپنا کردار اچھا ہو تو دشمن بھی اپنے ہو جاتے ہیں. تو ہم شیعان آل محمد کو بھی امام حسن کے محبوں کو بھی چاہیے اپنا کردار ایسا بنائے کہ جب دشمن آئے، مخالف آئے، ہماری بزم میں آ کے بیٹھے، ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارا کردار گواہی دے کہ ہم حسن ابن علی کے شیعہ ہیں. ہمیں ایسا بننے کی ضرورت ہے. ماہ رمضان المبارک ہے اور کردار سازی کا زمانہ ہے. رمضان اور دیکھیے میں بار بار خود ہی استعمال کر رہا ہوں، حدیث میں منع آیا ہے کہ عام بھی جب آپ گفتگو کریں تو رمضان نہ کہیں. اصل میں رمضان اس مہینے کا نام نہیں ہے، رمضان تو خدا کا نام ہے. یہ ہے ماہ رمضان المبارک، اللہ کا مہینہ. حدیثوں میں منع آیا کہ صرف رمضان کہہ کے خطاب نہ کرو، جب کبھی گفتگو کرو تو کہو ماہ رمضان المبارک، اللہ کا مہینہ. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جب خداوند عالم نے شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے تاکہ جو میری طرف پڑھنے والے لوگ ہیں کہیں یہ ان کو بہکانے نہ پائے، صراط مستقیم سے ہٹانے نہ پائے. ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے. ایک آج آپ دیکھیں چاروں طرف ہرے بھرے درخت ہیں باہر پورے یوکے کے اندر. اب بیرٹ فنڈ میں نے دیکھا ابھی ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا سارے پتے جھڑ جائیں گے. تو ہر چیز کی بہار ہوتی ہے. روایتوں میں ملتا ہے ماہ رمضان المبارک قرآن مجید کی بہار ہے. آپ عام دنوں میں ایک پورا مکمل قرآن پڑھیے بسم اللہ کے بعد الحمد سے لے کے والناس کے سین تک، اور ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت کیجئے تو برابر ہے. اللہ اکبر. اور عزیزو ہوتا بھی یہ ہے، جو دیکھیں پھل آتے ہیں، فروٹس ہوتے ہیں، اگر موسم کے کھائے جائیں تو الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر دیکھیں آم کی بہار آتی ہے وہ آم موسم میں کھائیے. ہمارا تعلق جو گاؤں سے ہے، باغاتوں میں ہم نے دیکھا جب جائیے موسم ہوتا ہے تو الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن وہی رکھنے کے بعد اب 6 مہینے بعد کھائیے وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے قرآن حکیم یوں تو پورے سال تلاوت کیجئے، ہر بیماری کا علاج ہے قرآن کے اندر، شفا ہے قرآن کے اندر. لیکن ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت، عام دنوں میں پورا مکمل قرآن برابر ثواب رکھتا ہے. اور خدا چاہتا ہے، اللہ اکبر، خدا چاہتا ہے لوگوں قرآن کی تلاوت کرو. یعنی ایسے جملے میرے پاس الفاظ، خدا کہتا ہے بہانے تلاش کرتا ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرے، جنت میں داخل کرے. وہ تھوڑا سے قدم تو خدا کی طرف بڑھائے. خدا چاہتا ہے آؤ میں تمہاری ہدایت کروں. لیکن لوگ ہیں کہ جو خواب غفلت میں سو رہے ہیں. ماہ رمضان کی 15 رمضان ہو چکی، 15 دن بھی گزر جائیں گے، پھر یہ دن نہیں ملنے والے ہیں. جتنی کردار سازی کرنی ہے ان دنوں میں کر لیجئے. کیا فرمایا امام حسن مصطفیٰ نے آخری وصیت میں محمد حنفیہ سے؟ اوعیت العلم ومصباح الہدی، کہ علم حاصل کرو اور علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کے لیے باعث ہدایت بنو. یہ محمد حنفیہ سے خطاب نہیں تھا امام حسن مصطفیٰ کا، بلکہ میری
دل کہتا ہے، میری عقیدت کہتی ہے، قیامت تک کے آنے والے شیعان آل محمد سے آخری وقت میں امام حسن آخری میسج دے کے جا رہے ہیں، اے ہمارے بابا کے شیعوں، اے ہمارے محبوں، تا عمر علم حاصل کرنا، دو چیزیں کبھی نہیں چھوڑنا، علم حاصل کرنا اور دوسروں کی ہدایت کرنا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ زمانے میں جہالت کے ساتھ زندگی گزاری نہیں جا سکتی ہے، زندگی کو صحیح و سالم اور سعادت مندانہ زندگی گزارنی ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا، علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کے لیے باعث ہدایت بننا ہوگا۔ انشاءاللہ اس درس کا تیسرا سلسلہ کل شروع ہوگا، آپ حضرت سے التماس ہے بر وقت تشریف لائیے گا، برشان حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات۔